دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. دیکھیے مولانا، عرض یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ملک کی سالمیت کو خطرات ہیں. اب سر بات یہ ہے کہ ہوئے الیکشن فروری 2008، اسمبلی میں تشریف لاتے ہیں جناب یوسف رضا گیلانی، چودھری نثار علی صاحب، اسفندیار ولی خان، مولانا فضل الرحمان. یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے طویل عرصہ اپنے تمام تر باہمی اختلافات کے باوجود سیاسی جد و جہد کی. ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ پارلیمان میں بلایا جاتا ہے، آپ اکابرین سمن کرتے ہیں. ہم جو دیکھتے ہیں کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بلایا جاتا ہے، ڈی جی ISI کو بلایا جاتا ہے کہ ہاں بھئی کیا ہو رہا ہے. اور اس کے آخر میں مولانا، برا نہ مانیے گا، آتا یہ ہے کہ ہم نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو اختیار دے دیا کہ آپ جیسے دہشت گردی کو روکنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کو جو مناسب تدابیر آپ سمجھتے ہیں کریں. میری سیاسی قیادت وہ تو آؤٹ سورس کر دیتی ہے سب کچھ. تو پھر میں آپ کے ساتھ میں کیوں جمہوریت کے گن گاؤں اور آپ کے تدبر کو اور آپ کے تجربے کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ نصر صاحب یہ بات تو بڑی پھر دور چلی جائے گی، لیکن جہاں تک کیانی صاحب کا تعلق ہے، دو بڑی ریاستی میٹنگیں ہوئی ہیں جس میں میں شریک ہوا ہوں. اچھا. ایک 23 جولائی 2008 کو، ٹھیک، جس میں اس وقت ابھی جنرل مشرف ابھی بھی صدر تھے اور آصف زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے اجلاس میں تھے. میاں نواز شریف صاحب بھی اس وقت حکومت میں تھے اور وہ اجلاس میں نہیں تھے، باہر تھے، تو میاں شہباز شریف صاحب نے صدر مسلم لیگ کی حیثیت سے اس میں شرکت کی تھی. اور اس میں اسفندیار ولی خان صاحب تھے، قبائل کے نمائندے تھے، اس میں صوبہ سرحد کے گورنر اور وزیر اعلیٰ تھے، سرحد کی وزارت داخلہ تھی، وفاق کی وزارت داخلہ تھی، آرمی چیف تھے، ڈی جی ایم او تھے، ڈی جی ISI تھے، ڈی جی MI تھے، ڈی جی IB تھے، ڈی جی FI، سب دنیا اس میں موجود تھی. وہاں پر جو 7 گھنٹے اجلاس ہوا، اس 7 گھنٹے کے اجلاس کے نتیجے میں وزیر اعظم صاحب نے جو نتیجہ اخذ کیا اس پورے اجلاس کا، ان الفاظ کے ساتھ کہ فضل الرحمان جس مشکل کی بات کر رہا ہے ہم اس مشکل کو تسلیم کرتے ہیں اور اس مشکل کی سیاسی حل پہ اتفاق کرتے ہیں. حکمت عملی کے طور پر ہم پارلیمنٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ کیا رائے قائم کرتی ہے، بین الاقوامی برادری اور بین الاقوامی قوتوں کو انگیج کرتے ہیں اور ان کے سامنے پاکستان کی سلامتی کا سوال رکھتے ہیں کہ آپ ہماری سلامتی کا احترام رکھیں. چنانچہ جب پارلیمنٹ میں جانے کا فیصلہ ہوا، جب پارلیمنٹ میں ہم گئے تو پھر صدر زرداری تھے، پرویز مشرف جا چکے تھے، اور جب میں اصرار کرتا تھا کہ بھئی اس فیصلے پر عمل کریں تو یہی ہمیں جواب دیا جاتا تھا کہ پرویز مشرف کی پالیسیوں کے حوالے سے جب تک وہ صدر ہے وہ رکاوٹ ہے، لہذا اس کو نکلنے دیں. جب وہ نکلے اور صدارتی الیکشن آیا تو مسلم لیگ اپوزیشن میں چلی گئی. چنانچہ اس وقت جو پارلیمنٹ میں قرارداد کی طرف ہم گئے تو ایک کمیٹی بنی، 13 نکاتی جو ہے قرارداد طے ہوئی، اسمبلی نے پاس کر لی. پھر قومی سلامتی کمیٹی بنی، پھر اس نے سفارشات 6 مہینے میں مرتب کیے، وہ بھی متفقہ جی. اب ہمارا سوال یہ تھا کہ آپ تمام پالیسیاں جو ہیں اس کو چینج کریں قراردادوں کے مطابق اور نئی پالیسیاں بنائیں، کیونکہ وہ پالیسی جو جنرل مشرف نے بنائی تھی جس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حکمت عملی ہے، تو وہ حکمرانوں کے مفادات کے تابع تھی، ملک اور قوم کے مفاد کے تابع نہیں تھی. یہ قرارداد کے الفاظ ہیں اور اثر نو ہمیں پالیسی جو ہے ترتیب دینی ہوں گی اور مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل تلاش کرنا ہوگا. یہ ساری چیزیں آ گئی. یہ ایک واقعہ ہے جی. اس کے بعد جب یہ ایک مذاکرات جو ہوئے سوات میں، یہ ایک ڈھونگ تھا، ایک چال تھی جی. ایک جگہ تک پہنچنے کے لیے ان کی جو ایک تھی نا جی سادگی اور سیاسی نظام سے ایک لاتعلق مخلوق کو اکٹھا کر کے چلتے گئے اور یہاں تک نوبت آئی کہ وہاں پر آپریشن کے لیے جواز پیدا کر دیا جی. میں ملک میں موجود نہیں تھا جب یہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ کیانی صاحب جیسے چاہیں اس کو ہم حکم دیتے ہیں کہ وہ کریں گے. میں نے واک آؤٹ کیا اور پھر مجھے کہا گیا جی کہ آرمی چیف آپ کو بریفنگ دیں گے جی. ہم بریفنگ میں گئے
اب آپ مجھے بتائیں جی، جب مجھے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ آپریشن شروع کیا، اب بظاہر تو کہتے ہیں میں نے حکم دیا نا. ہاں ٹھیک ہے، ٹی وی پہ جی ہاں، جب وہ خود حکم دیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ خود انہوں نے حالات کا جائزہ لیا اور پھر ناگزیر سمجھا اس قسم کے آپریشن کو. لیکن وہ مجھے کہتے ہیں کہ آرمی چیف آپ کو بریفنگ دیں گے، اور خود بھی وہ بریفنگ میں موجود تھے. تو ان کا بریفنگ دینا اس کا معنی یہ ہے کہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے، اور وہی ان کے اصل عوامل جو ہیں وہ میرے سامنے بیان کر سکتے ہیں کہ اس کا جواز کیا تھا. جی اچھا مولانا ادھر ہی بالکل ادھر ہے، شکارپور سے کالر ہیں ہمیں. جی السلام علیکم. السلام سر، آپ نے بڑی مدبر شخصیت پاکستان کی آج اسٹوڈیو میں بٹھائی ہے. سر میرا کوشچن سر یہ ہے کہ کون سا بات کر رہے ہیں آپ؟ موجودہ حالات میں مولانا سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3 چیزیں بڑھ چڑھ کے یہ اس ملک کو دیمک کی طرح وہ اس کو ختم کر رہی ہے. ایک کرپشن ہے، دوسری سوئسائڈ اٹیکنگ ہے، اور تیسری ٹارگیٹ کلنگ ہے. مولانا سے میرا یہ عرض ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اس ملک میں؟ اور 900 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے این آر او پہ، اور 50 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے 2 سال میں جو رائٹ آف ہوئے ہیں. مولانا سے میں یہ آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا محترمہ کا بھی اچھا ساتھی رہا ہے، اس کے اسیسینیشن میں کون تھا؟ ٹھیک جی، بڑی مہربانی آپ کی. بہرحال یہ تو بہت تفصیلی، لیکن مولانا ان کا فرمانا یہ بہت وہ کمپریہنسو، اس پہ تو پورا، لیکن اس کو میں چاہتا ہوں کہ مولانا وہ بات ختم کر لیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، میں اوریجنل بات پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا سر، لیکن اس کے باوجود لیکن یہ سوال جو ہے پاکستانی کے طور پر آپ کا یہ فرمانا بالکل بجا ہے. آپ جیسے واقعات کو نریٹ کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے، میں آپ کی بتائی ہوئی کہانی کو جھٹلا نہیں رہا ہوں. لیکن ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے تو میں یہ سوچوں گا کہ مولانا فضل الرحمان قومی سلامتی کمیٹی کے رکن بھی ہیں، ایک قرارداد بھی پارلیمان میں موجود ہے، مشرف بھی چلا گیا ہے، لیکن ڈرون حملے میرے پہ زیادہ ہو گئے ہیں. میں ایک پاکستانی کے طور پر، تو آپ نے تو مجھے تحفظ نہیں دیا نا. میرے لیڈر تو آپ ہیں نا، میرا لیڈر کیانی تو نہیں ہے نا. میں نے تو کیانی صاحب کو ووٹ نہیں دیا نا. یہاں پہ سیاسی قیادت ناکام نہیں ہوئی ہے کیا؟ سر آپ بڑی آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں. آپ کیوں اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے، بجائے اس کے کہ میں آپ پر یہ سوالات کروں، آپ مجھ سے یہ سوالات کر رہے ہیں. تو سر یہ حقیقت تسلیم کرنی تھی تو پھر آپ ضیاء الحق کے خلاف کیوں لڑے؟ آپ اسی وقت مان لیتے ہیں. لڑکے سمجھ آ گئی نا، میں لڑکے چاہتا ہوں جی، جب بھی کوئی جمہوری حکومت آتی ہے، عوام کی منتخب حکومت، اس حکومت کے بن جانے کا یہ معنی لینا کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور اس کے جو ملک کی نظام پر اور بیوروکریسی پر اور ملک کے دفتر کے اوپر جو گرفت ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گئی، اس کا اثر رسوخ فیصلوں کے اندر اس کا عمل دخل ہی ختم ہو گیا. میرے خیال میں ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جمہوریت جب آتی ہے تو وہ کمزور ہوتی ہے. اس کو موقع چاہیے کہ وہ آگے بڑھے، پن پہ مستحکم ہو، اور اس کے لیے اس کو وقت ملنا چاہیے. 2.5 سال تو ہو گئے نا، 2.5 سال تھوڑا چلے کچھ تو تبدیلی ہو نا. یہ تو لوگ اس سے مایوس ہوئے. مایوس نہیں ہے. میں دیکھیے مایوسی کے بعد پھر یعنی حکومت پر عوام کا چیک ہوتا ہے. جی یہ جو مایوسی ہے، لوگوں کی تنقید ہے، وہ خود حکومت کو متوجہ کرتی ہے کہ ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں. جی لیکن ایک ہے فیصلے لینا، بڑے فیصلے لینا. میں ان بڑے فیصلوں کی بات کرتا ہوں، عام یہ جو تاثرات کی دنیا میں نہیں رہ رہا. جی بڑے فیصلوں میں جی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ بالکل کھلے ہاتھوں فری ہینڈ جو چاہیں فیصلے کر لیں، شاید ایسے حالات ابھی نہیں ہیں، اور نہیں ہمارا سیاستدان جو ہے وہ اتنا بڑا پنگا لینے کے لیے تیار ہے کہ اس کی حکومت آتی ہی اس نے وہ فیصلے کیے کہ جس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا آپ تو ہمارے فیصلوں کو چیلنج کر رہے ہیں اور ایک دم سے تبدیل، آپ تو ملک کو تباہ کر رہے ہیں. جس وقت ملک کی سلامتی کا سوال پیدا ہوگا تو یہ فتویٰ آپ نہیں لگائیں گے، یہ فتویٰ اسٹیبلشمنٹ لگائیں گی اور کہے گی کہ 2/3 اکثریت چونکہ اب ملک کے لیے نقصان دہ ہے لہذا اس کو چلتا ہو جانا چاہیے. یعنی پھر کوئی دلیل وہاں پر اور کار فرما، انہی کی دلیل کار فرما ہوتی ہے. جی لہٰذا ہمیں احتیاط کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، کمزوریوں کو اعتراف کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور یہ تمام چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں جو ہمیں اس میں اچھا مولانا بالکل احتیاط کے ساتھ ہے، لیکن ایک کردار کا بار بار ذکر ہو رہا ہے اور وہ ہے جناب جنرل پرویز مشرف سابق صدر. انہوں نے ابھی کشمیر کمیٹی کے آپ چیئرمین بھی ایک بیان بھی دیا ہے کشمیر کی تحریک آزادی کے حوالے سے. یہ کوشچن اس کے بعد شروع کریں گے کہ کیا اس کا کوئی تدارک ہم کر سکتے تھے، لیکن یہ ناظرین اس کا جواب لیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب سے وقفے کے بعد. حاضر ہوں گے ایک وقفے کے بعد.